لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا وہ ہم نے ختم کیا تھا. جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے وہ پلیز پچھلے لیسن سن لیں ضرور، تاکہ آپ کو کنٹینیویشن میں آپ لوگ آ جائیں. تو ہم نے ختم کیا تھا کہ حبشہ کی طرف جو حالات مسلمانوں کے لیے اور تنگ ہو گئے، تو اس کے بعد حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی گئی. اور اب اس دفعہ جب دوبارہ ہجرت کی گئی تو ظاہر ہے مسلمان اور زیادہ پریشانی اور تکلیف میں تھے، اور قریش جو تھے وہ کیونکہ خبردار ہو چکے تھے تو انہوں نے بھی ایک دفعہ دیکھ لیا تھا ان کی ہجرت ان کو کرتے ہوئے کہ یہ یہاں سے کس طرح نکل گئے، تو اس اب کی دفعہ انہوں نے ان کے لیے اور مشکلات کھڑی کرنے کا ارادہ کر لیا. ویسے ہی ان کو بڑی اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیسے بچ کے نکل گئے. تو اب کیا ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل جو لوگ تھے، جو ان کی تعداد آپ کو میں نے بتائی تھی کہ کیا تھی، گو کہ اس سے کوئی تعلق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کل 82 یا 83 جو ہیں وہ مرد تھے اور 18 یا 19 عورتیں تھیں. زیادہ جو روایت ملتی ہے وہ 18 عورتوں کی تعداد 18 تھی. یہ ٹوٹل لوگ تھے. اب مشرکین کو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ ان کو بڑا اس بات کی بڑی ان کو تکلیف تھی کہ مسلمان کس طرح سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کر ایک ایسی جگہ چلے گئے، بھاگ کے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ امن و امان سے ہیں. یہ تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے نا. تو انہوں نے ایک وفد بنایا، ایک سفارتی وفد بنایا حبشہ بھیجنے کے لیے، جہاں پہ جس کے قائد جو تھے وہ عمرو بن عاص تھے اور عبداللہ بن ربیع تھے، جو کہ بہت سمجھدار اور گہری سوجھ بوجھ کے مالک سمجھے جاتے تھے. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان دونوں کو بہت سارے تحائف اور بہت سارے ہدیے دے کے جو ہے نجاشی کے لیے اور جو اس کے دربار میں جو اعلیٰ منصب پہ لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو وہاں پر جو ان کے راہب اور وہ بڑے بڑے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے درباروں میں ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ ایک طرف جو ہے وزیر اور عمرا ہوتے تھے اور ایک طرف جو ہے وہ مذہبی پیشوا جو ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے. ان سب کے لیے جو ہے خوب قیمتی تحفے اور ہدیے دے کر ان کو حبشہ روانہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وہ پوائنٹس بھی بتائے کہ بھائی یہ باتیں آپ کو کرنی ہیں وہاں جا کر، جس سے کہ نجاشی جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالے گا. اب یہ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے وہاں کے جو راہب اور جو کلیسا کے جو وہ تھے اور دربار کے جو بڑے وہ تھے عہدے پر لوگ، ان سے میٹنگ کی اور ان کو یہ کہا کہ بھائی دیکھیں یہ مسلمان وہاں سے اس طرح سے بھاگ کر آئے ہیں، تو ان کو ہم یہاں سے حبشہ سے بھی نکلوانا چاہتے ہیں. ان کو جب تحفے وغیرہ دیے تو وہ تھوڑے لالچ میں بھی آ گئے، اور پھر ان کی باتوں سے جس طرح کی انہوں نے منظر کشی کی تو اس سے انہوں نے یہ بھی انہوں نے اس پہ تیار ہو گئے. اور جب یہ سب انہوں نے کہا کہ جب آپ وہاں بادشاہ کو یہ مشورہ دیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پھر یہ دونوں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس کو بھی خوب قیمتی تحفے تحائف دیے، اور پھر یہ ان سے اس طرح سے بات کی، بات بناتے ہوئے انہوں نے منظر کشی کی کہ بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر آ گئے ہیں، اور وہ ناسمجھ اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. یعنی نجاشی جو تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا. وہاں کا مذہب کیا تھا؟ عیسائی مذہب تھا. تو اس کو ان لوگوں سے اور زیادہ بدظن کرنے کے لیے یہ کہا کہ وہ اپنی قوم کا دین تو چھوڑا ہی ہے لیکن آپ کے دین پر بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں. تو ہمیں آپ کے پاس جو ہے انہی کے یہ جو لوگ آئے ہیں، انہی کے خاندان والوں نے، انہی کے چچاؤں نے، انہی کے والدین نے، انہی کے کنبے نے، انہی کے قبیلوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ جب وہاں تھے تو یہ لوگ ان لوگوں پہ وہ کڑی نظر رکھتے تھے. اب یہ یہاں آ گئے ہیں تو یہ اپنے کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور یہاں آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے. اب جب یہ بات انہوں نے کی تو درباری اور جو راہب تھے، جو پہلے تحفے تحائف لے کے بک چکے تھے، انہوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں ہاں یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، انہی کے قوم کے جوان ہیں، انہی کے قوم کے لوگ ہیں، انہیں ان کی قوم اور ملک میں واپس پہنچا دیا جائے. لیکن نجاشی جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا.
اس نے سوچا کہ یہ تو صرف ایک طرف کی بات ہے نا، دونوں پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ اب مسلمان جو تھے انہوں نے یہ نیت کی ہوئی تھی، ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم سچ بولیں گے، جو بھی سچویشن ہو، جیسا بھی نتیجہ نکلے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ جب مسلمان دربار میں آئے تو نجاشی نے پوچھا کہ وہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تمہاری قوم نے تم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، کیونکہ نہ تو تم میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی دوسرا دین ایسا ہے جس پہ کے ماننے والے ہو تم، اور اس کے ساتھ ساتھ تم ان کے جو یہ تمہاری قبیلے اور تمہارے جو قریش کا جو جس دین پر وہ ہیں اس کو بھی تم نہیں مانتے، تو پھر ایسا کون سا دین ہے؟ اب مسلمانوں کی طرف سے ان کے ترجمان تھے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، یعنی انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے پچھلا جو حال تھا وہ بتایا، اور پھر کس طرح سے کیا دین کی کیا خوبیاں ہیں وہ بتائیں۔ تو میں ان کے الفاظ کو دہراتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ایک اعلیٰ نسب، سچا، امانت دار، اور اس کی پاک دامنی جو تھی وہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی، یعنی نبی بننے سے پہلے ہی اس کی یہ خصوصیات جو تھیں وہ ہمیں معلوم تھیں، ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یعنی یہ ساری باتیں جب بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری باتیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتائیں، ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی اور اس نے ہم پر ظلم و ستم کیے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کی سزائیں، طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کیا، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر واپس اسی بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال پہلے سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگیں، اور انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، ہمارے لیے زمین تنگ کر دی، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ دوسرے لوگوں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید لے کر ہم یہاں آئے ہیں کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ایسی تھیں کہ نجاشی کے دل پہ اثر کی ان باتوں نے، کہ ساری ظاہر باتیں اچھی باتیں تھیں نا، جو بھی نیک فطرت انسان ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ اچھائی کو ضرور اس کا دل مانے گا۔ تو نجاشی نے کہا کہ وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی کوئی کلام ان کا جو ہے اس کا کچھ حصہ کچھ سناؤ۔ تو انہوں نے کہا جی ہے۔ تو نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ وہ آیات سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور نجاشی کے جو دربار میں جتنے راہب اور جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے، یعنی وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحیفے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص جو تھے وہ بہت پکے تھے اپنے ارادے میں، انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا
کہ ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگر ہمارے خلاف کیا ہے لیکن یہ ہمارے ہی اپنے قبیلے کے کنبے کے لوگ ہیں، ان کو اس طرح کا نقصان پہنچانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ لیکن عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، عیسائیوں کا ویک پوائنٹ، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا، آپ تفسیر میں جیسے کہ پڑھ رہے ہیں نا، کہ کس طرح آہستہ آہستہ عیسائی جو تھے یونانی فلسفے سے متاثر ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو کا نظریہ ختم کر دیا تھا، اور تین کا نظریہ یعنی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، اور بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، اور تین کا ان کا جو عقیدہ تھا ٹرینٹی جسے کہتے ہیں، اس پہ وہ عمل کرنے والے تھے۔ تو اب یہ ان کے لیے یعنی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس نے جو حضرت عمرو بن عاص جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس ویک پوائنٹ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ دوسرے دن جب دربار میں آئے تو انہوں نے کہا اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، آپ وہ پوچھیے ان سے۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا، وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اب مسلمان تھوڑا سا گھبرائے، لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم سچ ہی بولیں گے چاہے کچھ بھی نتیجہ نکلے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا، یعنی ڈالا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ سچ بات کہی، حق بات کہی۔ اس پر جو اس کے درباری تھے اور وہ تھے، انہوں نے آوازیں تھوڑی سی ناگواری کی نکالی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ کتنا ہی اس بات پہ ناگواری کا اظہار کرو، نہیں سنی اس نے، اور مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ یعنی کتنی اس نے دین کو، حق کو پہچانا، اور پھر کتنی اچھی بات اس نے کہی، جو کہ ساتھ رہتے ہوئے قریش کے اور مکہ کے اور لوگ جو کہ دن رات ساتھ رہتے تھے اور دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے قبول کر لیا۔ پھر اس نے اپنے تمام درباریوں سے کہا کہ جو کچھ یہ ہدیے لے کر آئے یہ سب انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت ہوں، اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی تو میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں جو تھے یعنی عمرو بن عاص اور وہ جو دوسرے ان کے ساتھی جو تھے عبداللہ بن ربیعہ، دونوں جو ہیں وہ بے آبرو ہو کے سارے ہدیے تحفے واپس لے کر چلے گئے، اور جو مسلمان وہاں گئے تھے وہ اس ملک میں ایک اچھے پڑوسی کی طرح ان کے زیر سایہ رہے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اب مشرکین کی یہ چال تو ناکام ہوئی، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ اپنے دائرہ اختیار میں ہی بدلے لے کے، انتقام لے کے اپنے دل کی تسلی کر سکتے ہیں، کہیں دوسری جگہ جا کے جو ہے یہ کوشش جو ہے ان کی نہیں چل سکتی۔ اب انہوں نے جب اتنا ریجیکٹ وہاں سے بھی ہو گئے اور ایک طرح سے ذلیل و خوار ہو گئے، تو انہوں نے ایک اور بہت خوفناک بات کی پلاننگ شروع کر دی۔ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کے پاس دو ہی راستے رہ گئے ہیں کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے بزور طاقت روک دیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ آپ کا خاتمہ ہی کر دیں۔ دوسری صورت جو ہے وہ بہت مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم جو بھی تھے برے، ان کے آگے وہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا سب سے پہلے کہ ابو طالب کو ہی
ان سے ہی بات کی جائے، ان کو ہی دھمکی دی جائے، ان کو دھمکایا جائے۔ اور انہوں نے آ کر کہا، سرداران قریش تھے وہ سب مل کے آئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ ابو طالب، آپ تو ہمارے درمیان بہت بزرگی اور بہت آپ کا شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، لیکن ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے نہیں روکا۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ بات ہمیں بہت بری لگتی ہے، ہماری برداشت سے باہر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے خداؤں کو گالیاں دی جائیں، برا بھلا کہا جائے، ہماری عقل و فہم کو حماقت قرار دیا جائے۔ آپ ان سب باتوں سے اس کو روک دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا، یعنی یا تو آپ نہیں رہیں گے یا ہم نہیں رہیں گے۔ ابو طالب جو تھے وہ اس دھمکی سے گھبرا گئے، یہ بہت زبردست، کیونکہ سب سردار مل کر آئے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی بات کہہ گئے ہیں، اب بس کرو، مجھ پر اور خود پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ اٹھ گئے۔ جب آپ واپس چل کے جانے لگے تو ابو طالب نے ان کو پیچھے سے پکارا، اور پھر جب آپ سامنے آ گئے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تھی ان کی محبت، یعنی آپ سسم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکے، ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکے۔ اب قریش نے جب یہ دیکھا کہ دھمکی بھی دے دی اور ابو طالب کے پاس جا کر اس طرح سے ان کو ایک، یعنی بہت ہی خطرناک دھمکی دی تھی نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قریش سے جدا ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کی دشمنی مول لینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب انہوں نے ایک دوسری چال چلی، ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمار کو اپنے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت، سب سے بانکا نوجوان ہے، آپ اس کو رکھ لیں، یہ آپ کا اپنا بیٹا ہوگا، آپ کے بیٹے کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کرو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دوں، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے، جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ یہ ساری باتیں جب ہو گئیں اور دونوں گفتگو جو تھیں ان کا نتیجہ ایک ہی تھا کہ ناکامی، تو اب قریش کا غصہ اور بھی بڑھ گیا، اور ان کا جو ظلم اور ستم تھے اور اذیت دینے کا سلسلہ تھا وہ بھی اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی دور کی بات ہے کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میں تمہارے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ کو ایذا دینے لگا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پہ پڑا نہیں لیکن تھوکا اس نے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ بددعا جو دی تھی نا،
اللہ کے رسول کے اتنی توہین اللہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ایک دفعہ وہ سفر میں تھا قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو ملک شام میں کسی جگہ پہ جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے مجھے یہاں خطرہ ہے، مجھے وہاں پہ ایک شیر ان کو نظر آیا تو اس نے کہا یہ مجھے کھا جائے گا. لوگوں نے کہا ارے تمہیں نہیں کھائے گا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس نے کہا ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی. دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا. یعنی یہ بھی پتا تھا کہ آپ سچے ہیں، یہ بھی پتا تھا اللہ کے رسول ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا کرنا اللہ کو سخت ناگوار ہے، لیکن پھر بھی ڈٹائی. اب لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور احتیاطاً جو ہے سب لوگوں نے اتبا کو یعنی اس کو بیچ میں ایک اونچی جگہ پہ ایک جگہ بنا کے وہاں پر اس کو لٹایا، اور چاروں طرف لوگ جو ہیں ہر طرف خود اور اپنے جانوروں کو یعنی ایک گھیرا سا بنا لیا چاروں طرف، اور بیچ میں اس کو حفاظت سے سلایا. اور رات کو جب شیر آیا تو وہ سب کو پھلانگتا ہوا گیا اور جا کے اس کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا اور اس کا اس طرح سے اس کا حشر کیا. تو اللہ کے رسول جو تھے اللہ کو کتنے عزیز تھے، اور اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے ان کو چنا تھا. تو ان سے جو جس نے بھی برا کیا اس کا بہت برا انجام ہوا، جس نے کوشش بھی کی اس کا انجام بہت برا ہوا. اسی طرح سے اور بھی اب ظلم و ستم ڈائریکٹلی بھی ہونے لگے تھے. ایک بار عقبہ جو تھا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدے میں زور سے موڑی روندی کہ آپ کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں، یعنی اتنی سختی کی. اور اسی طرح جو ہے جب جس کو موقع ملتا تھا. ایک دفعہ ابو جہل نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا جب وہ سجدہ کر رہے ہوں گے تو میں اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا. اور اب چاہے اس کے بعد یعنی اتنا غصہ اور اتنا نفرت تھی کہ اس نے کہا چاہے اس کے بعد تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور چاہے بنو عبد مناف اس کے بعد جو چاہے کریں، مگر میں اب ایسا کر کے رہوں گا. لوگوں نے کہا نہیں نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرے. صبح ہوئی تو ابو جہل ایک ویسا ہی ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، قریش بھی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے. تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو بہت ہی خوفزدہ حالت میں، شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا. اس کا رنگ فخ تھا اور اس قدر وہ خوفزدہ تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر ایسے لگ رہا تھا جیسے چپک گئے. بڑی مشکل سے اس نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر پھینکا. قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے جو رات کو بات کہی تھی میں وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا. بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. پھر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن اسحاق سے یہ روایت ہے کہ مشرکین جو ہیں حتیم میں جمع تھے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑا تو سب کہنے لگے کہ ہم نے اس شخص کے معاملے میں جیسا صبر کیا اس کی مثال نہیں ہے. در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے. آپ نے تشریف لا کے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے. انہوں نے کچھ تانے دیے جس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر ہوا. پھر دوبارہ آپ گزرے تو پھر اسی طرح کیا. اسی طرح جب تیسری دفعہ آپ گزرے تو مشرکین نے پھر آپ پہ لعن طعن کی. اب کی بار آپ ٹھہر گئے اور فرمایا قریش کے لوگوں سن رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں.
آپ کی یہ بات کہتے ہی ایسا لگا جیسے لوگوں کو کسی نے پکڑ لیا. ان پر ایسا سکتہ طاری ہوا اور وہ ایسے بے حس و حرکت بیٹھے تھے گویا کہ ان کے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، یعنی ہل بھی نہیں پا رہے تھے. یہاں تک کہ جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا اور جو بہت ظلم کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اس کے منہ سے بھی یہی نکلا کہ ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پھر بھی سبق نہیں سیکھتے تھے. دوسرے دن جب پھر قریش اسی طرح جمع ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نمودار ہوئے تو تب سب لوگ جمع ہو کے ایک دم سے آپ کے اوپر بل پڑے، اور ایک آدمی نے آپ کے گلے میں چادر کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو بچانے لگے. وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ بڑی مشکل سے آپ کو چھوڑ کر پلٹے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ تو وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے. ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں. وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ کیا تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ مشرکین نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین نبی جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بل پڑے اور اس طرح سے ان کے اوپر ٹوٹے کہ جب وہ واپس آئے تو وہ حضرت اسماء جو ان کی بیٹی تھیں وہ بتاتی ہیں کہ حالیت یہ تھی کہ جب ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا تھا. اب ان حالات میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، ان کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز ابو جہل جو ہے وہ کوہ صفا کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ گزرے تو آپ کو ایذا پہنچانے لگا اور سخت سست کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس نے اس کے بعد آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا. پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا. عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، وہ شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے کہا کہ تم تو شکار پہ گئے ہوئے تھے اور یہاں تمہارے بھتیجے کا یہ حال کیا ہے. ابو جہل نے. حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے. قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے. وہ یہ سن کر ایک لمحہ بھی رکے نہیں اور یہ ارادہ کر کے آئے کہ جیسے ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کریں گے. چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور اس سے کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے تو سن لے کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اور اس کے بعد کمان اتنی زور سے ماری کہ اس کے سر پر بدترین زخم آ گیا. اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. تو شروع میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام صرف اس لیے لائے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کے اتنے جن سے وہ اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی توہین یا ان کو کیوں تکلیف پہنچائی گئی، اور ان کے اسلام لانے سے ظاہر ہے ان لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اس لیے. لیکن یہ وقتی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ کاش تم دل سے ایمان لاتے تو مجھے خوشی ہوتی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیا اور پھر وہ صحیح معنوں میں واقعی وہ ایمان لائے اور پھر مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بڑی عزت اور طاقت بھی ملی. انہی حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام بھی تھا. ایک بہت بڑا واقعہ. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی. چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور صحیح بھی قرار دیا ہے. اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا
اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ دیکھیں کہ زیادہ محبوب کون تھا ان دونوں میں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا کردار ہمیشہ سے بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا، سخت مزاج تو تھے لیکن جو حق بات ہوتی تھی اس کا ساتھ دیتے تھے۔ تو جب سے یہ دین کی بات ہو رہی تھی تو ایک طرف تو وہ اپنے آباء و اجداد کی رسموں کا بھی بڑا احترام کرتے تھے، یعنی بتوں کی عبادت اور ان چیزوں کا، اور لیکن مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو بھی وہ بہت پسندیدگی سے دیکھتے تھے۔ لیکن بات یہ تھی کہ ایک عقل مند آدمی تھے نا، سوچتے سمجھتے تھے، تو بار بار دل میں شکوک و شبہات والی بات آتی تھی کہ اسلام کہیں کے بارے میں، لیکن اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی نا، تو کبھی سوچتے تھے کہ شاید یہ زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے، لیکن کیونکہ واقفیت نہیں تھی تو اس لیے اتنا زیادہ دل تک نہیں بات پہنچتی تھی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے تمام روایت کے خلاصے کے ساتھ میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سننے لگے اور اس کی تعریف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن ابھی یہ کہا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یعنی یہ ایک بزرگ عزت والے رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے اور تم لوگ کم ہی مان لاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، ینتی ہے، تو دل کی بات سمجھ گیا۔ لیکن اسی وقت آپ نے آگے کی آیت تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا، لیکن ابھی صرف بیج پڑا تھا، ابھی جاہلی جذبات، عصبیت، آباء و اجداد کے دین کی عظمت کا احساس، یہ سب ابھی اتنا مضبوط تھا کہ یہ بیج جو تھا وہ اندر ہی تھا، چھلکے کی تہ میں چھپا ہوا تھا، ابھی پھوٹا نہیں تھا۔ دوسری طرف طبیعت کی سختی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں، ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ ان دونوں کو پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں حضرت خباب جو تھے ان کا آنا جانا معمول کا تھا۔ حضرت خباب نے جب آپ حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے، اور حضرت عمر کی بہن نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھیں انہوں نے صحیفہ چھپا دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر کے قریب پہنچے تھے تو انہوں نے حضرت خباب کی قرات سن لی تھی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، تم دونوں تو غالباً بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو؟ حضرت عمر نے بس یہ سنا تو اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، ان پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور انہیں پوری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے انہیں الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد
وعبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ غصہ ذرا سا اترا تو اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے قرأت شروع کی اور کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اسی وقت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوہ صفا کے پاس جس مکان میں آپ تشریف فرما تھے وہاں لے گئے۔ حضرت عمر اپنی تلوار لے کر جب وہاں پہنچے اور گھر کے دروازے پر دستک دی، ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی درز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے ہوئے موجود ہیں۔ لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر ایک جگہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آئے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آئے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پہ نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ کی یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام تک اس کی آواز سنائی دی۔ یعنی ابھی تک خفیہ اور پوشیدہ طور پہ جو ہے وہ اس بات کا اظہار ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر کا اسلام لانا اتنی بڑی مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی کامیابی تھی کہ خوشی سے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر کی زور آوری کا یہ حال تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں تو کوہرام مچ گیا اور انہیں مشرکین کو بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی قوت اور عزت اور مسرت حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان انہوں نے روایت کیا کہ جب میں مسلمان ہوا، حضرت عمر دیکھیں کتنے جیدار تھے، ایسے ہی تھوڑی شیطان راستہ بدل لیتا تھا ان کو۔ جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہوتے ہی سوچا کہ مکے کا کون سا شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا کہ ابو جہل ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آئے اس کا بھی برا کرے۔ یعنی کتنی اس کو تکلیف پہنچائی، کتنا اس کو چڑھایا اسی کے گھر کے دروازے پہ جا کے۔ یہ تھی ان کی یعنی طاقت اور ان کا زور جو تھا وہ اس کا یہ حال تھا۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اسے زد و کوب کرتے تھے اور وہ بھی انہیں مارتا تھا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر قریش کے ایک بڑے آدمی
ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اس سے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں، جمیل بن معمر ایک شخص تھا جو کسی بات کا یعنی ڈھول پیٹنے میں یعنی مشہور کرنے میں پورے قریش میں سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر نے اسے بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے سنتے ہی بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم رہتے یا ہم رہتے، یعنی اتنا ان کا عزم و ارادہ تھا۔ مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر کے گھر پر حلہ بولا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر گھر کے اندر اس حال میں تھے کہ اس دوران ابو عمرو بن عاص آ گیا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے، لوگوں سے ملے۔ اس وقت حال یہ تھا کہ لوگوں کی بھیڑ سے پوری وادی کھچاکھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ؟ لوگوں نے کہا کہ خطاب کا بیٹا، ہم خطاب کے بیٹے کو ڈھونڈ رہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اس کی طرف جانے کی کوئی راہ نہیں ہے، یعنی میں اس کا ساتھ دوں گا۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ تو یہ ان دو لوگوں کا ایمان لانا جو ہے وہ ایک اتنی بڑی بات تھی کہ جس سے مسلمانوں کو بڑا ایک تقویت بھی ملی، اور مشرکین جو تھے ان کی اور زیادہ ان کی ذلت بھی ہو گئی، اور یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ ان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں، یہ دو زبردست لوگ جو ہیں یہ کس طرح مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ رہا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی ایمان لانے کے یعنی ان سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کو دلوں پر ایسی چوٹ لگی جو اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پہ قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اب کیا ہوا کہ یہ دونوں جو ہیں ایمان لے آئے، تو تھوڑا ظلم و ستم تو کچھ کم ہوا قریش کا، لیکن اب انہوں نے سوچ سمجھ کے کچھ پلاننگز شروع کر دی۔ اب انہوں نے کہا اس طریقے سے اب تو ظاہر کچھ ایسے زبردست لوگ بھی ایمان لے آئے ہیں کہ اتنا ظلم و ستم سے تو اب صرف کام نہیں چلے گا، تو کچھ اب پلاننگ کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے زیادہ سے زیادہ۔ اور بار بار ان کے پاس وہی ہوتا تھا جو ان کا مطلب آفر ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی، لیکن وہ اب کیا کہتے تھے، اب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ باتیں یہ ہماری مان لیں اور کچھ ہم ان کی مان لیں، ٹھیک ہے۔ مشرکین نے ابو ولید سے کہا کہ آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے، تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گفتگو کی، آپس میں انہوں نے طے کر کے جو بھیجا تھا وہ یہ، انہوں نے کہا دیکھو اس طرح سے قوم میں ایک بہت بڑی بات تم لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تفرقہ پڑ گیا ہے، اور وہ جو اپنے کو بہت عقل مند سمجھتے تھے تم ان کو احمق سمجھتے ہو، ان کے معبودوں کو ان کے دین پر تم جو ہے نکتہ چینی کرتے ہو، یعنی ان کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کے آباء و اجداد کو کافر ٹھہراتے ہو،
اب میری بات سنو، میں تم کو چند باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تم قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید کہو، میں سنوں گا۔ انہوں نے کہا، دیکھو یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اس سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو، کیونکہ ان کے پاس ان کی سمجھ جو تھی نا محدود تھی، ان کو یہی لگتا تھا کہ یہ دنیاوی چیزیں جو ہے نا یہی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بار بار انہی کی آفر کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عزت اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا جن آ گیا ہے یا کوئی ایسا تمہارے اوپر آسیب ہے جسے تم دور نہیں کر سکتے تو ہم تمہارا علاج کروائیں گے، جتنا بھی مال خرچ ہوگا ہم کروائیں گے، کیونکہ بعض دفعہ جن جو ہیں وہ انسان پر غالب آ جاتے ہیں تو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ یہ سارے اس نے باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ نے آیات تلاوت فرمائی۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا یعنی خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ جو ہے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر کہا کہ ابو ولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتے دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب وہ آئے لوگوں نے پوچھا، ابو ولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا، پیچھے کی خبر یہ کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ایسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شاعر ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مانیں اور اس معاملے کو چھوڑ دو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے جو بات سنی ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ ہو کے رہے گا۔ اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ لوگوں نے کہا، ابو ولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو وہ کرو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے تلاوت شروع کی اور ابو ولید جو وہ چپ چاپ سنتا رہا، اور پھر جب اس آیت تک پہنچے کہ بس اگر وہ اعراض برتیں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں، تو عتبہ جو ہے وہ تھرا کے رہ گیا اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اس سے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ عذاب، یہ ڈراوا ان پر ہی نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور یہ گفتگو ہوئی۔ تو یہ یہاں پر ہم اس کو ابھی اپنے لیسن کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جوائن کریں گے کہ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر آگے کس طرح سے مکمل بائیکاٹ ہوا، تو یہ مسلمانوں کا یہ اب انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔